ساری چیزیں کتابوں میں بہت اچھی لگتی ہیں. شاہد صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ کتابوں میں بڑی اچھی لگتی ہیں کہ میں ان اینڈنگ کوشچن ریز کر دوں اور ان اینڈنگ کوشچن کو ان اینڈنگ پہ چھوڑ دوں. مجھے ٹوٹلی اختلاف ہے ان دونوں کے ساتھ. میں بالکل پریکٹیکل طریقے سے کام کرنا چاہتا ہوں. ساری تباہی ڈار صاحب نے کی ہے سر, پلیز اگنور کیوں کر رہے ہیں سر؟ ڈار صاحب تو بعد میں آئے ہیں سر. ڈار صاحب 8 میں آئے تھے سر. ڈار صاحب 8 میں آئے تھے 3 مہینے کے لیے. سر 3 مہینے تین مہینے سر کا وہ کر سارے گیا 3 تھا مہینے کی ہاں. تباہی ہے. اچھا چلے ہو گیا, مان گئے. ان کی پہلی پریس کانفرنس پڑھ لینا, سن لینا. Yeah, these are discussions which take place in a normal country. I feel we are an abnormal country. یہ جو ریاست کا ہم نے نظام یہاں بنا لیا ہوا ہے نا, یہ جتنی دیر تک اس کے بارے میں بنیادی فیصلے نہیں ہوتے نا تو یہی ہوتا رہے گا. اور میں صرف ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ سب نے مان لیا کہ جی ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی 18ویں ترمیم کو ہم ریورس نہیں کریں گے, اور جو آپ کے اسلام آباد ہے اس کا حجم بڑھتا جا رہا ہے, اس کی مراحت بڑھتی جا رہی ہیں, اور اس کی ہر قسم کے جو ادارے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, اور لائبلٹیز بڑھتی جا رہی ہیں. اینڈ یور اولڈ انسٹیٹیوشن دا فنڈ وہ بار بار یہ ٹیکس جی ڈی پی ریشو کی بات اور خرچوں کی بات نہیں کرتا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. مجھے مائی پرابلم از دیٹ یو ہیو اے پریڈیٹری اسٹیٹ, اور یہ جتنی دیر تک یہ اب نارملٹی کے بارے میں بات آگے نہیں چلے گی, مجھے نہیں لگتا کہ وی کین ریچ اینی کائنڈ آف ایفرٹ ٹو کم ٹو اے فروشن. السلام علیکم جی. سیاہ کانورسیشنز, سیاہ ڈسکشنز کے ساتھ ندیم الحق اور ہمارے گروز ہم حاضر ہیں. ہم کوشش کریں گے آپ کے ساتھ کوئی آپ کو بتانے کی ایسی باتیں جو کہ انالیٹیکل ہوں, جو کہ اکنامکس کی ہوں, جو کہ سوچی سمجھی ہوں, اور آپ کی جو پاکستان کا نیریٹو ایوالو کر رہا ہے اس کے اندر ہم تھوڑا سا اضافہ کریں. اور ہمارے ماشاءاللہ we've got some of the best people in Pakistan on this panel now, and these people will contribute to making a great discussion here and also informing us on deep issues of our economy and deep issues of our politics. So let me quickly introduce my panel. I don't think I need to say much about them. They're all well known. اسد علی شاہ صاحب ہیں, بڑے ویل نون آدمی ہیں, انٹرم فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں, اینڈ ہیز ہیلڈ مینی پوزیشنز, بہت لکھتے ہیں, اینڈ آئی تھنک از ویری ویل نون. سلمان شاہ ہیز بین دا فائنانس منسٹر آف پاکستان, اینڈ اگین ویری ویل نون ایکیڈیمک, ویری ویل نون رائٹر. اس کے بعد شبر زیدی صاحب, یو نو ویری ویل, شبر زیدی صاحب ہیز بین دا چیئرمین آف FBR, also headed Price Waters in Pakistan, and has huge experience in corporate management, accounting, and mashallah is a well-known figure and a leading intellectual now. Has published his biography, which is very interesting. I would love to read it. Shahid Kardar Saab, Governor State Bank, you all know him. He's done very well. He's got great credentials, and mashallah, a well-known writer, well-known mufakkir, has also been the interim the finance minister of Punjab, not interim, but so we've got a great panel. سو آج جو میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں سب سے کہ جی وی ڈو اے لائٹننگ راؤنڈ اینڈ وی ٹاک اباؤٹ اکنامکس. ہمارے پاس کافی ساری چیزیں ہیں جس پہ ہم بات کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ سب ایک دوسرے سے سوال پوچھیں, اور اس کو ایک جتنا لائیولی بنا سکتے ہو اتنا بنائیں. تو میں جو سامنے ٹاپکس آ رہے ہیں وہ یار یہ 27th امینڈمنٹ آ رہی ہے, یس آف کورس, تو اس کی اکنامک کانسیکوینسز کیا ہوں گی, اس کی بات کریں گے. اس کی ڈیپ اکنامک کانسیکوینسز ہے, جب کہ NFC ایوارڈ ریوائز کریں, جب کہ پاورز ریوائز کریں, سب کچھ, تو دیر از اے ہیوج اکنامک کانٹینٹ دیئر. Then of course there's the investment issue. پاکستان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ تو بیٹھی ہوئی ہے اور بیٹھی رہے گی, اور SIFC 2 سال سے کوشش کر رہی ہے, باہر سے کوئی نہیں آیا, بلکہ الٹا ہو رہا ہے کہ companies are leaving Pakistan instead of coming in. They're leaving Pakistan. Now, I don't want to make too big an issue of leaving, because some companies come in too, and this is a normal flow, but still there is a kind of a vote on this for Pakistan. And of course there's the perennial issue of the IMF sort of thing. جو اب IMF ایک governance report بھی چھاپنے لگا ہے, جو پتہ نہیں کب آئے گی, بٹ لیٹس ہوپ آ جائے. تو لیٹس اسٹارٹ فوکس. چلے پہلا سوال میں آپ سے کر لیتا ہوں. یہ آپ بتائیے کہ پاکستان میں ہماری بہت گروتھ ریٹ گری ہوئی ہے. PBS نے بڑھا چڑھا کے اب 3 کر دی ہے, شاید 2% ہے. انمپلائمنٹ ریٹ ہماری 22% ہے, شاید اس سے بھی زیادہ ہوگی. ڈسگائزڈ انمپلائمنٹ بہت زیادہ ہے.
بچے مایوس ہیں, بچے بھاگ رہے ہیں ملک سے, اور ملک میں انویسٹمنٹ کوئی نہیں ہو رہی ہے, اور ہم بھاگ رہے ہیں پوری دنیا میں لوکنگ فار انویسٹمنٹ. کبھی سعودی عربیہ کہتے ہیں, کبھی امریکہ کہتے ہیں, کبھی چائنا کہتے ہیں, کبھی کچھ. what is the problem? کیوں نہیں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اس ملک میں؟ Who would like to start, please بتائیے. ندیم صاحب I اس would بات suggest, ندیم, میرا جی. یہ خیال ہے کہ آپ اس کو ریگولیٹ کریں تاکہ ہم ایک دوسرے کے اس میں انٹرپشنز نہ Fair کریں. enough. I Fair think enough. So you let's ٹھیک select ہے. and So let me do that. چلے جی, شبر بولیے. ندیم صاحب میں اس سوال کو کانٹیکسٹ دینے کے لیے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں سلمان شاہ صاحب کے ساتھ. کہ سلمان شاہ صاحب 2000 میں فائنینس منسٹر تھے پاکستان کے. تو جب وہ 2000 میں فائنینس منسٹر تھے پاکستان کے, تو وہ کیا چیز دیکھ رہے تھے 2025 میں, اور کہاں پر آ کر ان کے خیال میں جو وہ دیکھ رہے تھے, کہاں پر آ کر وہ ریورسل یا وہ سٹاپ لگا, جس کی وجہ سے آج 2025 میں یہ حالات ہیں. جس واقعے کے بعد وہ آج 25 میں ہم بیٹھے ہیں, تو وہ چیز نہیں ہوئی, تو وہ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم سے لے کر آج تک کہاں پر کون سے سٹیپ میں ہم نے غلطی کی جس کی وجہ سے آج ہم اس جگہ پہ پہنچے ہیں. سلمان شاہ سے میں سوال کروں گا سر. گڈ کوشچن, سلمان شاہ صاحب بولیے. جی, آئی تھنک شبر دس از این ایکسلنٹ کویشچن. بلکہ میں یہ 2000 کی بات نہیں کروں گا, میں اینڈ آف دی مائی ٹینیور ان 2008, ارلی 2008, اس سے جسٹ بفور دیٹ پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ تھی ایس اینڈ پی کی, موڈیز وغیرہ کی, اٹ واز ان دا B+ رینج. And we had projected کہ یہ within a year or two it will be reaching an investment grade which started with A- and above. تو اس کے لیے ایک تو یہ تھا کہ ہمارا جو ڈیٹ ہے اس کی جو پروجیکشن تھی it was on a downwards trend, and وہ بڑے ہم سرٹن تھے کہ یہ B+ سے اوپر ہماری ریٹنگ امیجیٹلی چلے گی. آل دی ریٹنگ ایجنسیز ور ویری گنگ ہو اباؤٹ اس, اینڈ بیکاز ہماری جو انویسٹمنٹ جو تھی پرائیویٹ سیکٹر اسپیڈ اپ کریں تھوڑا. واز بومنگ. So all of this was, I mean, Shabbar نے جو کہا کہ where did we expect it to go? So we expected کہ پاکستان کی economy would reach a stage where international investors would consider it to be investment grade. Number two, اتنی private sector driven ہوگی, private sector investment ہوگی, open economy ہوگی, liberalized economy ہوگی with no real protection. شاہ جی ہوا کیا؟ What happened? I think the first thing which happened, ایک چیز ہم نے بہت امپورٹنٹ کی تھی, وہ یہ تھی کہ ہم نے FBR کی کورسونیس ختم کی تھی, اور ہم نے ایک سیلف اسیسمنٹ اسکیم شروع کی تھی جس کے تحت particularly the business community was very much relieved and they were contributing to the tax effort as well. تو پہلی جو چینج آیا وہ آیا جب 2008 میں a new government came in, which was the People's Party government with the coalition with PMLN. آپ کو یاد ہوگا. But Shah ji, there's a problem that you left on the table. No, which was کہ 2008 there was a financial crisis. 2008 میں just as you were leaving there was an exchange rate crisis. آپ کی regime میں ایک جو بہت بڑا problem تھا, you kept the exchange rate constant for 8 years and you kept the interest rate too low. Interest rate was down to 4%, negative real interest rate and exchange rate. نہیں, اس میں جو مین چیز تھی کہ our reserves were going up. And they disappeared in a month. They disappeared in a month because ایک دم سے ایک oil crisis آیا. Let me just finish the whole thought. جلدی کریں نا شاہ جی, this is supposed to be lightning round.
ہاں نہیں اس میں یہ تھا کہ سب سے پہلی جو میٹنگ ہوئی تھی ود دا نیو president at that time, it was the FBR meeting. اینڈ ایف بی آر نے کہا تھا کہ ہمارے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں, آپ ہمارے ہاتھ کھول دیں تو ہم آپ کو بہت زیادہ ٹیکسز کلیکٹ کر کے دیں گے. So this was number one, which immediately the whole process of a self-assessment scheme and digitalization and all that was reversed, and FBR کے جو بیوروکریٹک نظام تھا اس کو پھر سے دوبارہ سے پوری طرح انٹرینچ کر دیا گیا. دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ تھی اس وقت, وی ہیڈ پلانڈ گلوبل بانڈس ایشو, کم از کم $3 سے $4 بلین کے تھے, جس میں لانگ ٹرم 10 year بانڈ بھی تھا, 30 year بانڈ بھی تھا. دیر واز GDR, وہ امیڈیٹلی کینسل کر دیا. آئی تھنک دا فائنانس منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم, almost the team was on the tarmac going for the road shows when it was cancelled. So ایک دم دو چیزیں ہوئیں, ایک طرف oil prices they shot up and the other side your financing جو ہے اس کو آپ نے خود disrupt کر دیا. But دیکھیے, when you leave a fundamental weakness where your sorry, एक second, let me now say, your fuel prices are fixed, your exchange rate is fixed, your interest is way too low, you're asking for a crisis, and that crisis happened, and that crisis, the fund came in again, and the fund actually started the process of reversing all your programs, including the self-assessment, including openness, because the fund put in surcharges on imports, additional customs duties, etc. تو یہ بہت گڑبڑی, ہماری فائنینشیل ویکنس جو ہے کہ ہماری اکنامک پالیسی بہت زیادہ باہر کی طرف دیکھتی ہے, اندر کی طرف نہیں دیکھتی. یہ اب اس پہ نیکسٹ اس کا ایشو ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ دس چینج ان گورنمنٹ ٹوک پلیس ایٹ اے ٹائم آف اے کرائسس, اینڈ جتنی آپ کی پالیسیز تھیں, فائنینشیل فلوز واز اسٹاپ, پرائیویٹائزیشن واز اسٹاپ, سیلف اسیسمنٹ واز اسٹاپ, بیوروکریسی واز ری انجیکٹڈ انٹو دا سسٹم, and the investment which was in that 2007 investment had reached 23% of GDP, and next year it dropped to 12%. Okay, immediately ایک سال میں وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ آدھی نیچے آ گئی. Let me now turn to another question. چلو, let me ask, Shahid, do you have a question or shall I ask a question? Go ahead. نہیں دیکھیں, the question I really have is much of this discussion جو ہمارے یہاں ہوتی ہے, ڈبیٹ ہوتی ہے, which is with respect to the tax to GDP ratio, the role of the fund, what has happened to growth versus inflation, what's happened to exchange rate, why we've not been opening it up. I think these are, and of course کتنے صوبے ہونے چاہیے, کتنے نہیں ہونے چاہیے. Yeah, these are discussions which take place in a normal country. I feel we are an abnormal country. یہ جو ریاست کا ہم نے نظام یہاں بنا لیا ہوا ہے نا, یہ جتنی دیر تک اس کے بارے میں بنیادی فیصلے نہیں ہوتے نا تو یہی ہوتا رہے گا. اور میں صرف ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ سب نے مان لیا کہ جی, ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی 18ویں ترمیم کو ہم ریورس نہیں کریں گے, اور جو آپ کے اسلام آباد ہے اس کا حجم بڑھتا جا رہا ہے, اس کی مراحت بڑھتی جا رہی ہیں, اور اس کی ہر قسم کے جو ادارے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, اور لائبلٹیز بڑھتی جا رہی ہیں. اینڈ یور اولڈ انسٹیٹیوشن دا فنڈ وہ بار بار یہ ٹیکس جی ڈی پی ریشو کی بات اور خرچوں کی بات نہیں کرتا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. مجھے مائی پرابلم از دیٹ یو ہیو اے پریڈیٹری اسٹیٹ, اور یہ جتنی دیر تک یہ اب نارملٹی کے بارے میں بات آگے نہیں چلے گی, مجھے نہیں لگتا کہ وی کین ریچ اینی کائنڈ آف ایفرٹ ٹو کم ٹو اے فروشن. لیکن آپ نے اگر یہ فیصلہ کر دیا, what is your question, Shahid? What is your question? My question is it a normal country جہاں پہ یہ چینج لایا جا سکتا ہے؟ would it require a total revamping, جس کی گورننس وغیرہ کے حوالے سے اور اسٹیٹ اسٹرکچر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, کہ اس کے بغیر یہ جو چینجز ہم لانا چاہ رہے ہیں اور بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی؟
کیوں جی؟ anybody like to reply on that? اسد صاحب, would you like to reply? آئی تھنک یہ جو یہی سوال جو شاید کہہ رہے ہیں وہ یہی سوال بھی ہے اور یہی جواب بھی ہے کہ وی آر پہلے تو ہم فنڈامنٹل ایشوز جب تک ہم ریزالو نہیں کریں گے, جو سلمان شاہ صاحب بات کر رہے تھے, دیر از نو ڈاؤٹ کہ اس زمانے میں کچھ اسٹیبلٹی آئی تھی, اکنامک امپروومنٹ بھی ہوئی تھی, لیکن ریزیلینس نہیں تھی ملک میں ٹو face the crisis that came, and there were some fundamental issues. اصل بات یہ ہے کہ مطلب اس وقت کیا ایشو تھا, یہی تھا نا کہ لیجیٹمیسی کا ایشو ہوتا ہے وین ایور یو ہیو اے ملٹری کائنڈ آف آٹوکریٹ ڈکٹیٹرشپ, تو پھر ایک حد چیزیں اسٹیبلائز تو ہوتی ہیں, لیکن اس کے بعد جو ہے لیجیٹمائزیشن کے پروسیس میں پھر ٹربولنس ہو جاتی ہے. اور ہمارے پاس ابھی تک جو ہے نا جو فنڈامنٹلز ہیں وہ لیک کر رہے ہیں نا. ابھی جیسے فار انسٹنس اس وقت کی سچویشن ہے, we had 26th amendment, we are moving towards 27th amendment. اب انویسٹمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, اوور آل ٹیکس کی ہم بات کیا ہم نے, فسکل پالیسیز کی بات کرتے رہے ہیں کہ دیٹ از فلاڈ. آئی ایگری وتھ سلمان شاہ صاحب, لیکن مجھے بتائیں جس ملک میں رول آف لا نہ ہو تو وہاں پر کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ آر وی موونگ ٹورڈز رول آف لا اور وی آر موونگ ٹورڈز ٹوٹل کائنڈ آف کنٹرول آف certain forces? So in that situation, مطلب یہ چیز بات کرنے کی ضرورت ہے نا. اگر ایک نارمل کنٹری میں یہ ہے کہ لوگوں کو انصاف ملتا ہے, کانٹریکٹ انفورسمنٹ ہوتی ہے, آپ کی اکانومی کیسے چل سکتی ہے کہ جہاں پر اس کی جو ہے ان چیزوں کی فیئرنیس اور ٹرانسپیرنسی, اور آئی ایم ایف بھی جو گورننس کی بات کر رہا ہے, انہوں نے باقی ایسے تو نہیں کرتا تھا, اب یہ گورننس کی ایک رپورٹ جو ہے آنی ہے, لیکن ہم وہ رپورٹ پبلش کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, تو پھر آگے کیسے چلیں گے ہم؟ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, پر مجھے ایک بات بتائیے, یہ بالکل ٹھیک ہے. ندیم صاحب, میں ایک سوال کرتا ہوں کہ میں شاہد صاحب اور اسد صاحب سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں. میں نے جو سوال سلمان شاہ سے کیا تھا نا کہ وہ جو بھی گورننس سسٹم ہے, جو بھی آپ کا نظام حکومت ہے, یہ تو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے نا کہ سلمان شاہ صاحب جب اس کو رن کر رہے تھے اور جو فیکٹس وہ بتا رہے ہیں وہ ریئلٹی تھے, اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں تھا. جو فیکٹس سلمان صاحب ایف بی آر کا بتا رہے ہیں, جو سلمان صاحب جو ریٹنگ بتا رہے ہیں, یا تو ہم یہ کہیں کہ وہ بالکل فریجائل تھے, فریجائل نہیں تھے, وہ ریئلٹی تھے. اب اس ریئلٹی کے بعد چلیں جی, آئل کرائسس تو ایک کرائسس تھا, ایسی کیا چیز ہوئی 2008 کے بعد کہ آپ نے صرف گورنمنٹ چینج نہیں کی, تمام فنڈامنٹل چینج ہو گئے. ٹھیک ہے, اب کیونکہ میرے پڑھ جلتے ہیں اور میں تھوڑا سا آج کل انڈر پریشر بھی ہوں, تو میں زیادہ بات نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو 2008 کے بعد پاور میں آئے, ان کے اندر نہ صلاحیت تھی, نہ وہ کرنا چاہتے تھے. سوال یہ ہے نا سر, بات بڑی, لیٹ اس بی ویری کینڈیڈ. میں اس پریس کانفرنس میں موجود تھا جو لاہور میں کی تھی فائنینس, اس وقت کے فائنینس منسٹر نے, اگر آپ کو یاد ہو, سلمان شاہ صاحب, اور وہ اواری ہوٹل میں ہوئی تھی, اور میرے برابر میں سلمان تاثیر بیٹھا ہوا تھا, اور وہ ایک انسٹیٹیوٹ کی کانفرنس میں ہوئی تھی. تو جب آپ پولیٹیکل ریزن سے اکنامی سے کھیلیں گے تو یہی ہوگا. میری بات کو آپ غور سے سمجھ لیں. آپ معیشت, آپ اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے پاکستان کی معیشت کے فنڈامنٹلز کو ہلا دیتے ہیں. یہ پاکستان کے پولیٹیشین کی ایکچوئل ٹریزن ہے اگینسٹ پاکستان ایز اے کنٹری. اینڈ آئی ایم اے پرسنل وٹنس ٹو 5 or 6 ایونٹس ویئر وی ہیو ڈن لائک دس. دیکھیے جی, ایک منٹ شاہ جی, میں بھی یہاں تھوڑا سا کر دوں. دیکھیے, میں نہیں اگری کرتا
کہ 2008 میں ہماری غلطی کوئی نہیں تھی, صرف فارن کرائسس تھا. جو میں کہہ رہا ہوں اسٹیٹ بینک کی بہت بڑی غلطی تھی, حکومت کی بہت بڑی غلطی تھی. ایکسچینج ریٹ 60 پہ رکھی ہوئی تھی آپ نے 8 سال سے, جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. انٹرسٹ ریٹ آپ 4 پہ لے گئے تھے یا کچھ, اب مجھے یاد کرنا پڑے گا, میرا خیال انٹرسٹ ریٹ واز ڈیفینیٹلی نیگیٹو دین. پرائسز آف پیٹرولیم پروڈکٹس ور فکسڈ, ٹھیک ہے, انرجی پرائسز ور فکسڈ. حالانکہ یہ آپ نے کہا تھا کہ ہم ایک لگائیں گے وہ بیلنگ کا نظام, ہم کریں گے پرائیویٹ سیکٹر کو میں. The reform in the energy market was held up. تو ایک سرسری قسم کی ہمیں نظر آ رہی نہیں تھی. ندیم صاحب دیکھیں, میں آپ کی بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں, بتائیے. لیکن اب یہیں پہ ہمارا اختلاف ہے آپ کے ساتھ, اور میرا اور سلمان شاہ کے ساتھ اختلاف ہے شاید آپ کے ساتھ. بتائیے. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ 2008 کی جو گورنمنٹ تھی وہ اکنومیکلی فیلور تھی, بکواس تھی, یہی کہہ رہے نا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ولنریبلٹی چھوڑ گئی. ہو کہ نہیں ولنریبلٹی چھوڑ گئی. آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ایوری تھنگ واز فارسیکل, وہ ایک آدھے گھنٹے میں اڑ گئی, یہی کہہ رہے ہیں نا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو گئی. اگر سلمان شاہ صاحب زیادہ کنکریٹ بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں وہ آدھے گھنٹے میں اس لیے نہیں اڑی کہ کوئی فارسیکل تھی, وہ اس لیے اڑی کہ آپ نے جو فنڈامنٹل سائیکولوجیکل گورننس کے چینجز تھے اس کو ریورس کیا. میرا یہ فرق ہے آپ کے ساتھ, بس. کیا ریورسل تھے؟ کوئی ریورسل میں نے بتایا نا, سلمان شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی. میں تو ٹیکس پہ ڈیل کرتا تھا, سن لے میری بات, میں تو ٹیکس پہ ڈیل کرتا تھا. سلمان شاہ صاحب نے عبداللہ یوسف کو چیئرمین FBR بنایا, اور ہم نے 7 سال تک کوئی اسسمنٹ اوپن نہیں کی, اور اتنا کانفیڈنس آیا تھا بزنس کمیونٹی میں. آپ یقین نہیں کر سکتے, آپ کسی بزنس مین کو بلا لیں, اسے پوچھیں کہ what was the tenure of Abdullah Yusuf in FBR and the business environment in FBR at that time, because it was the instruction of the Prime Minister and Salman Shah Sahab and Shaukat Aziz that no unnecessary assessment will be made, and it was demonstrated for continuously for 5 years. دیکھیے سر, ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا, پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم پولیٹیشنز کو بچانے کے لیے ہر ایک چیز کو ایک دم سے اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. میں آپ کی بات سے ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں کہ 2008 کی جو Nadeem, can I just say something? جی. I think in a philosophical sense آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2008 تک we tried to roll back the bureaucracy and we tried to deregulate the economy in many ways, and coerciveness جو تھی bureaucratic controls کو ہم نے خاصے حد تک کنٹرول کیا, اور اس کا امپیکٹ یہ تھا کہ we had an investment boom, اور investment you unbelievably domestic investor was investing and foreign investor was investing. جو oil shock تھا, this was the biggest oil shock in the history of the world, جب oil prices reached $150 per barrel, جو آج تک نہ یہ اس کے بعد اتنی پرائس ہوئی ہے نہ اس سے پہلے. It was a unique thing, and every month, because we had stopped the financial flows by ourselves, تو اس سے یہ ہوا تھا کہ ہر مہینے $1 billion آپ کے جو ہیں وہ جا رہے تھے without, and plus you saw the 2008. But overall I would say کہ we had rolled back the bureaucracy to a certain extent. میں سلمان صاحب ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. اسد بیٹھا ہے, اس سے پوچھیں کہ کیا کارپوریٹ گورننس اور کارپوریٹ ریگولیشن اس ٹائم پہ پاکستان کی بیسٹ نہیں تھی؟ آپ بتائیں, جتنی بھی آج کارپوریٹ ریگولیشن it was much better, it was very good. No, much better نہیں سر. آپ کو کارپوریٹ لا اتھارٹی کا جنک یارڈ ختم کر کے ہم نے SECP بنایا تھا. اس سے میرے پرسنل اختلافات 100 ہوں میرے, مگر مجھے بتائیں کہ کیا کارپوریٹ لا SECP کے اندر ہم پروفیشنلزم نہیں لائے تھے؟ کیا بیوروکریسی سائٹ پہ نہیں ہو گئی تھی؟ کارپوریٹ گورننس کو ہم نے مینیج نہیں کر لیا تھا؟ دیکھیں پرابلم یہ ہوئی. میں ریسپونڈ؟ ہاں جی, I agree with Shabar. I think overall corporate governance بہتر ہوئی تھی, اور اوورال انوائرمنٹ آئی تھنک بزنس کے لیے بھی بہتر ہوئی تھی, انویسٹمنٹ بھی بہتر تھی. لیکن جب 2007 میں ٹربولنس شروع ہوا, یہ بھی آپ اپریشیٹ کریں, جیسے سلمان شاہ صاحب کہہ رہے ہیں, بگیسٹ آئل کرائسس اینڈ دین بگیسٹ فائنینشیل کرائسس. 2008-2009 global financial crisis totally shook the world, and جس کے لیے ہم تیار نہیں تھے. ہمارے اکانومی میں ریزیلینٹ نہیں تھی, اور پھر obviously ساتھ ساتھ پولیٹیکل چینج بھی ہوا. اسد, مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا نا,
اس کو ذرا مجھے کمپلیٹ کرنے دیں نا. میں جہاں پر آپ سے ڈفر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ امپروومنٹ ضرور ہوئی تھیں لیکن دے ور ناٹ سسٹینیبل. وہ They were اس not لیے sustainable because دیکھیں economy and politics cannot be separated. It has to be a political economy. We need to have US میں آپ یہ دیکھیں کہ 250 سال 200 مطلب جب سے 1870 سے جب سے ان کا کانسٹیٹیوشن بنا ہے اس وقت سے لے کر obviously they had one civil war also, but they have after that they have had a sustained system. اوپر نیچے ٹرمپ بھی آ جاتا ہے, اس طرح کی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں, لیکن ان کے سسٹم میں ریزیلینس ہے بیکاز ایک کانسٹیٹیوشن ہے, ایک گورننس فریم ورک ہے جس کے حساب سے وہ چلتے ہیں. اگر وہ آپ نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے جی, لیٹس برنگ ان اسد صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. شبر لیٹس برنگ ان شاہد, لیٹس برنگ ان شاہد. ندیم شاہد صاحب کی جو بات سن لیں اسد ذرا. صاحب ہاں کہہ جی. رہے ہیں نا, اسد صاحب یہ چیزیں کتابوں میں بہت اچھی لگتی ہیں, یہ ساری چیزیں کتابوں میں بہت اچھی لگتی ہیں. شاہد صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ کتابوں میں بڑی اچھی لگتی ہیں کہ میں ان اینڈنگ کوشچن ریز کر دوں اور ان اینڈنگ کوشچن کو ان اینڈنگ پہ چھوڑ دوں. مجھے ٹوٹلی اختلاف ہے ان دونوں کے ساتھ. میں بالکل پریکٹیکل طریقے سے کام کرنا چاہتا ہوں. مجھے بتائیں کہ ایس سی سی پی کا جو پروگرام چل رہا تھا اس کا کیا تعلق ہے ریزیلینس کے ساتھ؟ آپ نے اٹھا کر ایس سی سی پی میں ایس سی سی پی کو چینج کر دیا, اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. آپ شاید بڑی اچھی بات سلمان, لیٹ می کمپلیٹ, بڑی اچھی بات کی لیٹس ناٹ انٹرپٹ ایچ ادر. 2 منٹ ایک لیٹ می بات. کمپلیٹ. جی جو شبر سلمان شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے, ہم لوگ سارے ایگری کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں بیوروکریسی کو. سلمان شاہ صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے, جملہ بولا ہے کہ 2008 کے بعد ہم نے دوبارہ انٹری دی بیوروکریسی کو. یہ کیوں نہیں مانتے؟ Why you are not accepting the reality? یار آپ نے دوبارہ انٹری دے دی جس کو ہم نے باہر تھوڑا سا کوشش کی تھی باہر کرنے کی. ٹھیک ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیٹس برنگ ان شاہد کاردار. شاہد دیکھیں بات یہ ہے, لیٹس جسٹ گو بیک ٹو, کیونکہ بار بار بات شبر بیکاز آف ہز اون ایکسپیرینسز اینڈ کیا کہنا چاہیے ایکسپرٹیز اینڈ دا ڈسپلن ہی کمز فرام, لائف سیمس ٹو بگن ود ایف پی آر اینڈ اینڈز ود ایف پی آر. ٹھیک ہے, اس کی میں اہمیت کو کم نہیں کر رہا. اچھا, ایس ای سی پی کی جو حیثیت ہے ہمیں پتہ ہے کتنا سیکٹر آف دی اکانومی از ایکچولی کورڈ بائی ایس ای سی پی. ٹھیک ہے, دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ دیٹ سم آف دا تھنگز دیٹ یس دے ور ٹیرف ریشنلائزیشن میں بالکل مانتا ہوں, بٹ واٹ وی ڈیڈ آن دی ایکسچینج ریٹ, وائی واز اٹ کہ دی پوسٹ 2008 وی ور انیبل ٹو ایکچولی ایڈجسٹ. میرے نزدیک دی فنڈامنٹلز کنٹینیوڈ ٹو بی ویری ویک ان دا سینس دیٹ اس پر یہ جو ہم نے ایڈیفس اکانومی کا کھڑا کرنا تھا وہ اس طرح کھڑا ہو نہیں سکتا. سم آف دا گڈ تھنگز ور ڈن, نو ون سجیسٹنگ نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بنیادی مسئلے تھے, وائی واز اٹ دیٹ وین یو کیم ٹو دا فنڈ وی ور, وائی وونٹ وی آر ایبل ٹو کم نہیں اپ سر, ود میں آلٹرنیٹیو شاہد صاحب پروگرام. آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں. بات سن لیں پہلے, پوری بات سن لیں پھر جواب دیں. شاہد صاحب کو جواب دینا چاہتا ہوں. لیکن سر دو چیزیں الگ الگ ہیں. آپ بار بار کہتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز نہیں کھڑے ہوئے. میرے حساب سے انسٹیٹیوشن آف ایف بی آر کھڑا ہو گیا تھا, انسٹیٹیوشن آف ایس سی سی بھی کھڑا ہو گیا تھا. میرے 100 اختلافات ہو سکتے ہیں ارشد حسین سے, بٹ ارشد حسین کے زمانے میں اسٹیٹ بینک واز سلائٹلی بیٹر گورنڈ, ایٹ لیسٹ ہیومن ریسورسز اور چیزیں پالیسی سائڈ پہ ایک بیٹر گورنڈ تھا. نیپرا بیٹر گورنڈ ہو گیا تھا. جو بیوروکریسی کے آپ کو ریگولیٹرز چاہیے وہ آپ اسٹیبلش کر گئے تھے. یہ الگ چیز ہے. اکنامک اس کو ڈیسیژنز پالیسی ریٹ یہ الگ چیز ہے. آپ نے اکنامی تو صحیح نہیں کی, انسٹیٹیوشن کو تباہ کر دیا. جو انسٹیٹیوشن بن رہے تھے, جو انسٹیٹیوشن تیار ہو رہے تھے, اس کو آپ نے تباہ کر دیا. اسٹیٹ بینک کو آپ نے تباہ کر دیا, آپ نے ایس سی سی بی کو آپ نے تباہ کر دیا, ایف بی آر کو آپ نے واپس چھوڑا بہت. میں نہیں کہہ رہا وہ صحیح ہو گیا تھا, بٹ لیٹ اس آل ایگری اٹ واز آن ا رائٹ ٹریجیکٹری. میں تو اسٹیٹ بینک کو زیادہ نہیں جانتا. ندیم, مجھے تم نے بالکل شٹ آؤٹ کر دیا ہے, مجھے بھی کچھ بیچ میں بولنے دو. میرا خیال یہ ڈسکشن ہو چکی ہے کمپلیٹ. اب وی آر ریپیٹنگ ourselves. نہیں, دیکھو بات یہ ہے کہ جو بات 2008 کے بعد ہوئی ہے وہ ہے کہ برنگنگ بیک دی بیوروکریسی انٹو سینٹرل اسٹیج,
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں they don't have the capacity to really deregulate the economy, they don't have the will even to deregulate the economy. وہ بیوروکریسی کے ذریعے چلانا چاہتے ہیں سب کچھ, اور بیوروکریٹک کنٹرولز جسٹ وینٹ ٹو دا اسکائی. اگر آپ دیکھ لیں اس کے بعد جتنے بھی گورنمنٹس ہیں ان کے جو economic policies were run by their personal secretaries, اور وہ کیا ہوتے ہیں PS to the prime minister جو ہے وہ is all in charge and they are trying to put people into کوئی privatization نہیں اس کے بعد ہوئی, کوئی اس کے بعد deregulation نہیں ہوئی, کوئی اس کے بعد liberalization نہیں ہوئی. اکانومی کو پرائیویٹ سیکٹر کو آپ نے بالکل آؤٹ آف دا پکچر کر دیا. Shaji, let's not repeat ourselves. We've said this, all this. No, but this is the punchline. Okay, punchline ho gayi. Punchline ho gayi. چلیں اب آگے چلیں. Let's move on. دیکھیے, let me ask you another question. Let's move on beyond this. یار اس کوسچن کو میرا خیال پرانا ہو چکا ہے. پرانا ہو چکا ہے. چلیں کریں. مجھے ایک منٹ دیکھیں, میں جو شبر کہہ رہے ہیں اور جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ چیزیں کافی بہتر تھیں, لیکن آپ یہ ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ہے جو شاید میرے خیال میں جہاں پر اختلاف ہے کہ دیکھیں, اچھا یہ جو عشرت حسین صاحب تھے یا خالد مرزا تھے, they were also bureaucrats. I mean relatively they were better bureaucrats نا. اچھے bureaucrats لگائیں گے آپ تو پھر انسٹیٹیوشنز بہتر ہوں گے. It's people who run the bureaucracy, it's people who run the country, people who run the institutions. اگر آپ انسٹیٹیوشنز میں وہی بات ہے کہ انسٹیٹیوشن کی طرف آتے ہیں تو پولیٹیکل اکانومی بہت ضروری ہے. میں اس پہ آتا ہوں اسد صاحب, میں اس پہ آتا ہوں. میری گزارش یہ ہے, اب ذرا ٹاپک سوئچ کریں تھوڑا سا. میرا ایک اور سوال ہے کہ آپ ماشاءاللہ you and Shabar have both worked in the private sector and you know the institution very well. I worked in the fund, I know the institution very well. دنیا جہان میں ایک پالیسی بنانے کا نظام ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے پالیسی بنانے کا نظام بالکل کیا, سوری مجھے نہیں پتا, I shouldn't comment on it, I'll just say کہ وہ کیا ہے. اور نمبر 2, یہ جو بات کہہ رہے ہیں مطلب ہمارا فائنانس منسٹر ہمیشہ فوج باہر سے لے کے آتی ہے. ابھی جب یہ چلے گئے 2008 میں تو شوکت ترین آیا تو کچھ دیر کے نوید قمر آیا, اس کو ہم نے نکال دیا. پھر شوکت ترین آیا, پھر شوکت ترین کے بعد حفیظ شیخ آیا, پھر حفیظ شیخ چلا گیا تو پھر میرا خیال شوکت ترین آ گیا تھا, پھر حفیظ شیخ کو دوبارہ بلایا. آپ غلط ہے سر, ساری تباہی ڈار صاحب نے کی ہے سر, پلیز اگنور کیوں کر رہے ہیں سر. ڈار صاحب تو بعد میں آئے ہیں سر, ڈار صاحب 8 میں آئے تھے سر. ڈار صاحب 8 میں آئے تھے 3 مہینے کے لیے. 3 مہینے سر وہ سارے 3 مہینے کی تباہی ہے. اچھا چلے ہو گیا, مان گئے. ان کی پہلی پریس کانفرنس پڑھ لینا, سن لینا. مجھے یہ بتائیے ہمارے ملک میں پالیسی بنتی کیسے, یہ بتائیے. کیا ہم لوگ خود پالیسی بناتے ہیں؟ کیا بنتے ہیں؟ نہیں, ہمارے ملک میں پالیسی بنا رہے ہیں IMF اور ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا بھی موقع لگتا ہے تو وہ بھی اس میں آ جاتا ہے. پھر برٹش جو ڈی فڈ تھی ایک زمانے میں, ان کو ہم نے FCDO بھی ہے. ہاں وہ ہوا ہے. اور پرابلم اس میں یہ ہوتا ہے ان مائی ہمبل اوپینین کہ IMF اور ورلڈ بینک they bring in solutions to Pakistani problems which may work in Europe and America but they have no relevance in Pakistan. اگر آپ ٹیکس کی نظام کو ہی دیکھ لیں, جہاں پہ ہمیں بہت زیادہ سمپل نظام چاہیے, یہاں پہ انہوں نے اتنی زیادہ ڈاکیومنٹیشن لوڈ آن کر دی ہے سسٹم کے اوپر کہ وہ سسٹم ٹھپ ہو گیا. وہ یو رادر ناٹ ڈو آل دیٹ ڈاکیومنٹیشن اینڈ بی ان دا انفارمل سیکٹر. اور اگر آپ فارمل سیکٹر میں کسی طریقے سے آگے, جو IMF کی پوری کوشش ہے کہ وہ آ جائے, اور جس قسم کے وہ پھر ٹیکس کوڈز بنائے ہوئے ہیں, والیومز اینڈ والیومز آف دیم, وہ تو کوئی پاکستانی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں پورے کر سکتا, یہ لیٹ alone دی اسمال بزنسز اینڈ دی entrepreneurs in Pakistan. So solutions جو ہیں یہ So you are saying all policies come from outside the country. Absolutely. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ اچھا مجھے بتائیے جب کیبنٹ میں sorry Nadeem, just half a second. Have we ever presented an alternative to the program to the fund
کہ یار وی وانٹ بوتھ ٹرائنگ ٹو اچیو دا سیم آبجیکٹو. ہم کیسے کریں گے؟ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا. میں تھوڑی سی میں نے بھی جھانک ماری ہوئی ہے, بٹ آج تک ایز اے کنٹری وی ہیو نیور پریزنٹڈ این آلٹرنیٹیو پروگرام ٹو اچیو دا سیم آبجیکٹو. یہ کہنا کہ جی وہ کر دیتے ہیں, سوری آئی ہیو اے پرابلم ود دیٹ آرگومنٹ. نہیں, شاید وی ڈیڈ دس ان 2005 اور سم تھنگ, جب ہم نے IMF پروگرام ختم 2008 میں سلمان شاہ صاحب سامنے بیٹھے ہیں, اسد بھی بیٹھے. 2008 میں ہم نے ٹیکس ریٹ کمپنیز کا 25% کیا. ہم نے 30 سے 25 کرنے کا پالیسی ریٹ دیا کہ ہم اگلے 5 سال میں ٹیکس کا کمپنی کا ریٹ 25% کر دیں گے. اور ہم نے پالیسی ڈیسائیڈ کر دی کہ ہمارا ٹیکس ریٹ فیوچر میں کمپنی کا فار نیکسٹ 5 ایئر 25 سے زیادہ نہیں ہوگا. ہم اس کو 25 پہ لے آئیں گے, اور ہم گریجولی اس کو 25 پہ لے آئے, 29 تک لے آئے. ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارا جی ایس ٹی کا ریٹ 12.5% ہوگا, اور ہم اس کو 12.5% پہ لے آئے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا ڈیویشن کیا ہوا. 25% کا ریٹ ہم نے پالیسی ڈیسائیڈ کی, اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ ریٹ مجھے IMF نے نہیں دیا تھا, کیونکہ میں اس تھوڑے پروسیس میں انوالو تھا. یہ ریٹ ہم نے ایک اسٹڈی کے بعد, تھوڑا سا ہمارا لوکل انپٹ بھی تھا, ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ 25% جنرلی دنیا میں ایک وائبل ریٹ ہے کمپنیز کا, اس پہ انویسٹمنٹ آئے گی. ٹھیک ہے, اور 12.5% کا ریٹ بھی کوئی ہم نے IMF سے نہیں لیا تھا, ہمارا اپنا ریٹ تھا. ہم نے نیا سیل ٹیکس آرڈیننس بنایا, ہم نے نیا انکم ٹیکس آرڈیننس بنایا, ہم نے نیا فیڈرل ایکسائز ایکٹ بنایا, ہم نے پورے آبسلیٹ لا کو چینج کیا, تینوں لا کو چینج کیا, اور ہم ایک بالکل نئے پیراڈائم میں ٹیکس پالیسی میں چلے گئے. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے بتائیں کہ 25% کا ریٹ میں 2008 میں لے کے بیٹھا ہوا تھا, آج آپ نے اس کو 39% کر دیا. ٹھیک ہے, اس پہ سرچارج بھی لگا دیا, اور ڈار صاحب نے کہا کہ 12.5% کا ریٹ رہے گا, مگر میں آکٹرائی کو فیڈرل میں لے جا کے 2.5% ایڈ کر رہا ہوں. آپ کو یاد ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ 12.5 کو 15 کریں گے تو بزنس میں کیا افیکٹ آئے گا, مجھے سمجھا دے ذرا. تو سر پلیز چیزوں کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں, جنرلائز بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جی, who wants to say something? شاید ندیم, ایک میں ایز این ایگزامپل, آئی ڈونٹ نو یو مے اگری ود اٹ اور ناٹ. اب یہ دیکھو کہ تقریباً جو ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے, اس کو پاکستان کے گلے کے اندر ٹھونسا گیا ہے بائی دا ورلڈ بینک اینڈ دی IMF. اور ویلیو ایڈڈ ٹیکس جو یورپ میں تو بڑا صحیح ہے, کیونکہ اٹ از اے 100% ڈاکیومنٹڈ اکانومی. پاکستان جیسی اکانومی جس میں ڈاکیومنٹیشن ہے ہی نہیں ہے, یہ کسی بالکل جاہل نے یہ VAT بیچ میں ڈالا ہے کہ پوری پروڈکشن چین کو اس نے چوک کر دیا ہے. کیونکہ چھوٹے چھوٹے بزنس مین اینڈ آل آف دیم will not get into the value added tax regime, because انہیں پتہ ہے کہ وہ ایک دفعہ اس رجیم میں آئیں گے تو پھر ان کی تباہی ہو جائے گی. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی تمام سپلائی چینز, آپ کی تمام پروڈکشن چینز, VAT ایک قسم کا پروڈکشن ٹیکس بن چکا ہے, اور اٹس ویری آئی مین اٹ از ویری ویری ڈیمیجنگ ٹو دی اکانومی آف پاکستان. بٹ ہم اس کے اوپر پرسسٹ کرتے چلے جا رہے ہیں, اس کو لگاتے چلے جا رہے ہیں. ہم نے پتہ نہیں سلمان صاحب یہ نہیں ہے, سلمان صاحب یہ نہیں ہے, سلمان صاحب آپ بہت ایک منٹ یار, ون ایٹ اے ٹائم پلیز, ون ایٹ اے ٹائم. سلمان صاحب آپ بہت معصوم آدمی میں ہیں. یہ کہہ رہا ہوں, سلمان صاحب یہ نہیں ہے. جی بتائیے. جو رولنگ ایلیٹ آئی تھی لاہور سے, ان کو ٹیکس نہیں دینا ہے, اس لیے انہوں نے ریٹ زیادہ کیا ہے کہ اس سے ان کا مارجن بڑھ جاتا ہے. میں FBR چیئرمین رہا ہوں, مجھے پتا ہے نا سر, آپ میرا منہ کیوں کھلوانا چاہتے ہیں؟ چلیں اسد صاحب کی بات سن لیں, آپ اسد صاحب کی بات سن لیں. ہاں اسد, دیکھیں یہ بات جو شبر کہہ رہے ہیں اور سلمان شاہ صاحب کہہ رہے ہیں, وہ یہ پالیسیز بہتر تھیں. اور جو پہلے بات کی شاہد نے, کہ بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری کنڈیشنز کچھ بہتر ہو گئی تھی, اور کچھ واقعی ڈیسیشن میکنگ لوکل بھی ہو رہی تھی. اس وقت IMF پروگرام میں نہیں تھے ہم, لیکن جیسے ہی گلوبل فائنینشیل کرائسس ہوا, پولیٹیکل چینج بھی ہوا, اور پھر آپ کی آئل پرائس بھی ہوئی, تو پھر یہ ساری ڈسرپشن ہوئی نا, تو جس کے لیے ہم تیار نہیں تھے نا. Our economy was not resilient.
اصل بات یہ ہے نہیں اصل بات یہ نہیں ہے, اصل بات یہ نہیں ہے یار ایک اصل منٹ بات ایک منٹ نہیں نہیں شبر بات پلیز یہ نہیں بات ہے. اس کی سننے بات بات تو سن سنیں لیں دیں, ایک 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 کر بات کے تو بول رہے سنیں. چلے. ندیم صاحب بات یہ اصل بات ہے یہ نہیں ہے, اصل اچھا. بات یہ ہے کہ آپ کو لاہور کی ایلیٹ کو وہ مان گئے نا, ڈفرینشیل آپ کی بات بینیفٹ سن دینا لی ہے, تھا. بالکل آپ یار یہ اگری. سمجھیں. لاہور کی ایلیٹ ہو یا نہیں کراچی یار کی نہیں, ایلیٹ ہو, اسد آپ معصوم آدمی ہیں, یار آپ بہت معصوم ہیں. اسد آپ بہت معصوم ہیں, آپ کو نہیں پتا نا, آپ کراچی میں رہتے ہیں, آپ کو نہیں پتا, اس لیے آپ کو کیا پتا یار, آپ بڑے معصوم سے آدمی ہیں, آپ کو کیا پتا. یہ اکبری منڈی کو, لبرٹی کو, یہ فیصل آباد کو, سیالکوٹ کو 18% کا ڈفرینشیل دینا تھا. یہ اس لیے 18% ہوا ہے کیونکہ آپ کراچی کے میمن کو دبا دیں گے, وہاں پہ دبا نہیں سکتے آپ. This is a method in the madness. Fair point, Please جی, try fair to point. understand. Accepted. But let Asad complete his point. Go ahead. Asad, میرا go تو ahead. بڑا سمپل پوائنٹ ہے کہ دیکھیں یہ ایلیٹ جو ڈومینیشن ہے وہ ہر جگہ پر ہوتی ہے, پاکستان میں کچھ ذرا زیادہ ہے, لیکن آپ امپروو کرتے ہیں وین یو ہیو اے روبسٹ پروسیس. آپ کی پولیٹیکل پارٹیز آتی ہیں, پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں, ہر ایک کے انٹرسٹ ہوتے ہیں, اینڈ دے ٹرائی ٹو اوور رائڈ دیٹ دی سسٹمس فار پرسنل بینیفٹ, فار دا بینیفٹ آف دی ایلیٹ. لیکن اگر ایک پروسیس چلے جس میں سیلف کریکشن میکینزم ہوتا ہے نا ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں, وہ انفارچونیٹلی اگر نہیں ہوگا تو یہ بس اینڈ بوم چیز جو ہے نا کبھی کبھی تھوڑی سی بہتری ہو جائے گی. اب تو ہم اس صورتحال میں آگے ہیں کہ ابھی کی بات کریں نا کہ اس میں اس وقت کی جو سچویشن ہے اس میں کیسے امپروومنٹ ہو سکتی ہے, اس پہ ہم بات ہی نہیں کر آپ رہے. چلے بار بار کہہ رہے ہیں نا, چلے کون چلائے گا جب میجورٹی پروونس نہیں چاہتا, ختم ہو گئی بات, کیوں بات لمبی بحث کر رہے ہو. یار Let's I bring think in Shahid. Let's bring in Nadeem, Shahid. سلمان صاحب, let's دیکھیں bring in دو Shahid. تین چیز میں اسٹل ابھی تک کنفیوزڈ ہوں کہ اچھا چلو اگر ماضی میں رہیں گے تو پھر کہیں نکل نہیں سکیں گے. سو ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ آج آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. میں دیکھیں بھی یہی بات کر رہا ہوں. without looking at the expenditure side, without looking at the whole question of the ability of the state and the legitimacy of the state to be able to do anything, I'm beginning to wonder. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب یہ جو ہوگی یہ سچویشن, we have an equilibrium rate of growth of less than 3%. سر پہلے without شاہد صاحب پہلے اسٹیٹ کو ڈیفائن کریں سر. ایک منٹ بات کر لیں تو اسے پھر آپ آتے. ہاں جی بولیے. دیکھیں اسٹیٹ سب کو پتا ہے کہ بات کس چیز کی ہو رہی ہے. تو پھر ہم ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں جب پالیسی انہوں نے بنا دی ہے, تو اسٹیٹ کا کیا فائدہ. یہ پالیسی تو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ فورنرز بنا رہے ہیں. پہلے ہم ڈیسائیڈ تو کریں کہ اسٹیٹ کون ہے. دیکھیے جی, اسٹیٹ جو ہے, اسٹیٹ بڑا سمپل ہے. اسٹیٹ ہم پاکستانی لوگ ہیں, جو ہم چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. اور اس کی میری سب سے بڑی ثبوت یہ ہے کہ جو اسلامک لابی ہے وہ کروا لیتی ہے اپنا کام, بیکاز اس کے پاس پاور ہے. فوج بھی اس کی بات مانتی ہے, سب مانتے ہیں. وہ آپ توہین رسالت کو چھیڑ کے دکھائیں, میں آپ مان جاؤں. آپ یہ شریعہ لا چینج کرنے کی کوشش کریں, میں مان جاؤں. آپ کوشش کریں چینج کرنے کی کہ اس وقت میزان بینک جو بینکس ہیں سارے آپ کو 2% لوور دین دا ڈپازٹ ریٹ آف دا بینکس دے رہے ہیں, اور وہ کھلا کر رہے ہیں یہ کام, اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. تو یہ کرتے ہیں. شاید پلیز کمپلیٹ یور آرگیومنٹ. گو اہیڈ. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی آئی ایم اسٹل ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے جی, ایک طرف ہے سلمان کہہ رہے ہیں, بائی دی وے آئی ہیو مور سمپتھی ود دیٹ ویو, کہ یار یہ جو ہم VAT ہم لگانے چلے تھے, وی ور نیور equipped to be able to at the time that we tried to do it. شبر ڈیفینڈ کر رہا تھا کہ 12.5 ٹھیک ہے. میرے کہنے کا مطلب کہ پہلے ہم فیصلے تو کر لیں کہ اچھا ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو ریوالو اراؤنڈ دی ٹیکسیشن اسٹرکچر. میں ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ٹیکس کا نظام کیا ہوگا, اس سے کیا امپیکٹ آئے گا ٹو بی ایبل ٹو ٹیک کیئر آف دس پریڈیٹری اسٹیٹ جو صرف وسائل مانگتی ہے اور مرات مانگتی ہے, جس میں ہم سب کو پتہ ہے پنڈی ہے, اسلام آباد ہے اور لاہور ہے. اس میں دو رائے نہیں ہے. میں اس پہ کلیئر ہوں کہ دی نیشنل انٹرسٹ از اسینشلی دیٹ آف اسلام آباد, پنڈی اینڈ لاہور. دا ریسٹ آف دیم ہیو ٹو فالو ان لائن. وہ سب تک میں اس پہ اگری کرتا ہوں. میرے کہنے کا مطلب یہ آئی ایم اسٹل ناٹ کلیئر. میں ماضی میں جانا نہیں چاہتا, ہو گئی, اب سمجھنا چاہ رہا ہوں آگے کیا کرنا ہے. اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں آگے یہ کرنا. سعید صاحب دیکھیے, لیٹ بی کلیئر, میں پرائیویٹ سیکٹر میں بیٹھا ہوا ہوں, ٹھیک ہے. میں آپ کو آج بھی کہہ رہا ہوں, آج بھی کلیئرلی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مجھے کارپوریٹ ریٹ 25 گارنٹی کر دیں, 25 اگلے 10 سال, میں آپ کو لوکل انویسٹمنٹ لا کے دے سکتا ہوں یہاں پر. سوال یہ ہے نا
کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ کل آپ کو نیا خواب آئے اور آپ 10% سپر ٹیکس اور لگا دیں. لیکن سر ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ شاہد صاحب, دیکھیں آپ کاروباری کا مائنڈ سیٹ سنیں, سمجھے نا یار, اس آدمی کو اپنا پیسہ ڈالنا ہے. شبر ہم بھی یہی رہتے ہیں یار, سمجھتے ہیں کہ predictability is an issue, the rates of taxation is a huge issue. نہیں, بٹ سر پلیز میری بات سمجھے نا, جب آپ کے پاس ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ 50 نہیں ہے گا, یہ 25 ہے گا, باقی 25 تو دکھاتے ہی نہیں. سر آپ اس مائنڈ سیٹ کو دوسرے والے مائنڈ سیٹ کو کلوز نہیں کر رہے ہیں, کریں. اس سے کون ڈس ایگری کر رہا ہے یار؟ نہیں اسد صاحب, آپ میری بات نہیں سمجھے. شاہد صاحب کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ جو لاہور میں بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں 100 کی سیل نہیں 50 کی سیل ہے, ریٹ 25 نہیں ہے, 50 نہیں ہے, 25 ہے. سمجھنے کی کوشش کریں, آپ لوگ سمجھ نہیں رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں وہ ریٹ کو آدھا دکھا کے ریٹ آدھا کرتے ہیں, ہم کراچی میں پورا دکھاتے ہیں. سمجھنے کی کوشش کریں. نہیں دیکھیں کراچی, بات یہ ہے, میں شاید اور آپ کی بات سے ڈس ایگری نہیں کر رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سلمان شاہ صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پاکستان میں یہ وی اے ٹی کا کانسیپٹ اور پھر 18% وی اے ٹی, دیٹ از ڈیزاسٹرس. ہائی ریٹس آف 39% to 50%, 55%, دیز آر ڈیزاسٹرس فار انویسٹمنٹ. اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. آئی تھنک ہم یہ سب سمجھ سکتے ہیں, لیکن بات یہ کہ اس سے ہم نکلیں گے کیسے؟ بیکاز ہم ڈیسیشن میکنگ جو ہے اپنی کرتے نہیں ہیں. اور یہ بھی شاید صحیح کہہ رہے ہیں کہ شارٹ ٹرم, دیکھیں آئی ایم ایف کا پروگرام ہوتا ہے 3 سال کا, اور وہ یہ اس میں آتے ہیں کہ آپ ڈیفالٹ نہیں کریں, اور وہ آپ کو فسکل ایک میڈیسن دیتے ہیں کہ آپ ٹیکس ریٹ بڑھائیں, ٹیرفس بڑھائیں اور اپنا فسکل ڈیفیسٹ کم کریں. دے آر لیسٹ کنسرنڈ اباؤٹ انمپلائمنٹ اینڈ پاورٹی اینڈ ایون انویسٹمنٹ. مجھے یہ بتائیں, ورلڈ بینک کی جو ابھی رپورٹ آئی ہے, مطلب دیٹ از quite damning for even the IMF program. وہ تو they are critical that this model is not working. لیکن اس کے باوجود ہم we are continuing to celebrate stabilization. تو بات یہ ہے نا کہ جب تک ہم یہ ریئلائز نہیں کریں گے اور ری تھنک نہیں کریں گے اور اصل ایشوز کو نہیں ایڈریس کریں گے, ہم پڑے ہوئے ہیں. ہم یہ جو ابھی 27ویں امینڈمنٹ کر رہے ہیں, آئی تھنک اس پہ بھی بات ہونی چاہیے نا. ٹوگیدر ود رائٹ فسکل پالیسیز وی آلسو نیڈ کائنڈ آف رول آف لا ان دس کنٹری. واٹ اباؤٹ دا رول آف لا؟ اچھا جی, سوری, رول آف لا اپنی جگہ. مجھے ایک بات بتائیے جو بہت ضروری ہے. سب بیوروکریسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ بیوروکریسی بہت تنگ کرتی ہے وغیرہ وغیرہ, اور ڈونرز جو ہیں پالیسی دیتے ہیں. آپ نے کہا اسد صاحب کہ جی ورلڈ بینک نے کہا ہے رانگ ماڈل. اب رانگ ماڈل تو ورلڈ بینک کا بھی حصہ اس میں ہے, آئی ایم ایف کا بھی حصہ اس میں ہے. رائٹ ماڈل کیا ہے؟ ہمارے پاکستانی اکانومسٹ نے رائٹ ماڈل بتایا ہے گروتھ کا کیا ہے, کہ ہم کیا چاہتے ہیں. رائٹ ماڈل کیا ہے ہم بھی تو بتائیں نا. دیکھیں ہم اپنے اوپر بھی تو کوئی بلیم لیں نا کہ ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں, ہم لوگ کیا پریشر ڈال رہے ہیں. آفٹر حکومت پریشر پہ چلتی ہے اور لے لیتی ہے پریشر. یہ ایپٹما کی بات مان جاتی ہے, فلانے کی بات مان جاتی ہے, فلانے کی بات مان جاتی ہے. ہماری جو انٹلیکچوئل لابی ہے وہ کیا کہتی ہے؟ آئی کیپ جو ہے, آپ لوگ آئی کیپ سے ہیں, آئی کیپ بڑا زور ڈالتی ہے, آئی کیپ کی باتیں سنی جاتی ہیں. ٹیکس پالیسی میں اس کا بہت حصہ تھا. آپ کے آئی کیپ کے بندے کا کیا نام ہے, میں بھول رہا ہوں, اس کا بہت بڑا حصہ ہے, وہ اسحاق ڈار کے بہت کلوز ہے. آپ کا آئی کیپ کا ہی بندہ ہے جو پریزیڈنٹ رہا ہے سب کچھ, ٹھیک ہے نا, تولا صاحب, ٹھیک ہے. تو کوائٹ فرینکلی ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں, آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا گروتھ ماڈل کیا ہونا چاہیے؟ کیوں جی شاہد بتائیے. بات ہو رہی ہے کہ ایک تو شارٹ ٹرم ہے اور میڈیم ٹو لانگ ٹرم ہے. آئی تھنک اف وی کین ایگزٹ, اور یہ اب 1 سال گزارنا پڑے گا فنڈ کا, کیونکہ ہماری جو لائبلٹیز ہیں ایکسٹرنل لائبلٹیز وہ فرینکلی Are you sure 1 سال ہوگا یا اگلے 3 سال اور پروگرام آ رہا ہے؟ نہیں, مجھے تو یہی لگتا ہے اگلے 3 سال کا ہوگا. I mean, unless we default on this one. So reality تو یہی ہے. اب یہ کہ we will have a fund program now, but that does not mean کہ we should not have an alternative to show to the fund. جو آپ بات کر رہے ہیں. What is your alternative? So give us your alternative. What is your alternative? So to me, the alternative is essentially lowering the tax rates and actually looking at the expenditure side, because the issue and the expenditure side is a variety of things. Apart from وہ جو مراد شرات ہم نے دی ہوئی ہیں, جو حجم ہے at the federal level, فوج کے بارے میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ نان کمبیٹ ایکسپینڈیچر کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. صوبوں کو بھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ صوبوں نے بھی کوئی کم نہیں کیا ان ٹرمز آف ایکسپینڈنگ دیئر اون سائز. فیڈرل گورنمنٹ کو چھوٹا کیے بغیر
نہیں ہوگا. بیوروکریٹک ریفارمز ہم سب کو پتا ہے کہ یہ پی ایس والا نظام تبدیل کرنے والا ہے. وی شوڈ ہیو اینڈ مور امپورٹنٹلی وی نیڈ ٹو ہیو اے لوکل گورنمنٹ. میں بالکل جلدی جلدی بات ختم کر رہا ہوں. لوکل گورنمنٹ میں بھی دی ایشو از ٹو برنگ اٹ. لوکل گورنمنٹ کو جو دینے ہیں وہ ایک نظام کے علاوہ بلٹ اٹ انٹو دی NFC کہ یار اس کا بھی شیئر دینا پڑے گا صوبوں کو. سو واٹ آئی ایم ریئلی ٹرائنگ ٹو سے کہ یہ جو اسٹرکچر ہے نا اسٹیٹ کا, اب اسٹرکچر میں فریڈم ٹو ووٹ فار سم ون اینڈ فریڈم ٹو انشور کہ جس کو میں نے ووٹ ڈالا ہے وہ حکومت میں آئے گا, لیجیٹمیسی ہوگی, رول آف لا ہوگا, تو اس کے جو لوازمات ہیں نہیں, میں اور آپ یہ چیزیں کی تو بات کر لیں گے کہ نظام کیا ہونا چاہیے, انگریزی کی حد تک تو سارا ہو جائے گا, پر وہ جو اس کے ایکو سسٹم ہے جس میں یہ چلے گا وہ تو وہی ہے, وہ جس کو وہ پتہ نہیں کیسے تبدیل ہوگا, بٹ وہ جو جن کے ہاتھ میں ہے وہ کس حد تک اپنی مراد کو اور اپنی جو ہے پاورز کو, اختیارات کو کم کر کے یہ رستہ نکلنے دیں گے. یہ آپ لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہوں گے, پر مجھے یہ جو ایڈجسٹمنٹس ہیں جس میں ایکسچینج ریٹ بھی شامل ہے, ٹیرف بھی شامل ہے, یہ ایک ڈھانچہ تو کیا جا سکتا ہے, بٹ اس کے لوازمات جو ہیں فور دی ایکو سسٹم مجھے نہیں پتا کیسے ہوں گے. ندیم صاحب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. جی جی بولیے. ندیم صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ کے 3-4 آبزرویشن ہیں. آپ کا یہ آبزرویشن ہے کہ پاکستان کی ہوم گرون اکنامک پالیسی نہیں ہے, وہ میں تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں. جو بزنس مین ہے, جو کاروبار کر رہا ہے, وہ اپنے مطلب کی پالیسیاں ڈیزائن کروا لیتا ہے, چاہے کسی طریقے سے بھی کرائے وہ اپنے مطلب کی پوزیشن ڈیزائن کرا لیتا ہے. مطلب وہ, میں یہ کہتا ہوں کو پرو بزنس ہیں مگر پرو پیپل نہیں ہے. میں تھوڑا سا یہاں ایک چیز آپ کو ایکسپلین کر دوں. پاکستان میں پھر ایک بڑی عجیب سی بات ہو جائے گی. جو 25 کروڑ کی آبادی ہے اس میں سے 15 کروڑ کی آبادی پنجاب میں رہتی ہے. اس کا جو پروڈکشن کنزمپشن ہے, اس میں سے جو پروڈکشن اور کنزمپشن وہ یوز کر رہے ہیں, اس میں سے میری ایزمپشن سے وہ تقریباً 50% ریکارڈ پہ نہیں ہے, which is making the elite of Punjab extraordinarily rich. And they are not paying taxes, and they are paying taxes equal to 50% what is due. And that is the reason they don't want to change the system. And that is the reason why this country is not going forward. Is joint venture mein sare shamil hain. The PMLN and PTI are the main party. People's Party are the fools who don't understand actually. And it is a joint venture of the bureaucracy and our people and the political parties. They know what is the money is being earned. They know where is the production is. They know how many cycle tires are being made. They know how much Vital tea is being sold. یہ ہم بیوقوف کے بچے ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں وائٹل ٹی کتنی بن رہی ہے اسے نہیں پتا, اسے اچھی طرح پتا ہے. اب سوال یہ ہے, اب سوال یہاں پہ آتا ہے کہ یہ جو دکان چل رہی تھی, یہ چل رہی ہے اور جا رہی ہے. IMF از جسٹ میں اس کو IMF کو بہت زیادہ امپورٹنس نہیں دیتا. وہ سمجھ لیں ایک کور شیلڈ ہے اس کرپشن کو چھپانے کے لیے کہ لوگوں کو چتیا بنا لو, وہ چریا بنا لو, وہ بیٹھ کے IMF کرتے رہیں گے اور نیچے سے پیسے بنا کے سائڈ پہ نکلتے رہو, اور ایک پرٹیکولر علاقے کی ایلیٹ کو آپ پیسے دیتے رہیں جس کی بنیاد پہ یہ کام چل رہا ہے, دکان چل رہی ہے. there is a very serious method in the madness. مگر اللہ کا شکر ہے کہ وہ دکان اب اپنی اینڈ پر آ گئی ہے, اور جو ڈیسیژن میکر ہیں وہ اب یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ اب جو گیپ آ گیا ہے بٹوین دا ڈاکومنٹڈ اینڈ انڈاکومنٹڈ and the desired and undesired, and the gap between Karachi and the northern areas is so much کہ اب آپ اس کو نہیں کر سکتے, اور اس کو ملٹیپلائی کر دیا ہے انرجی کے ڈیفیسٹ نے. تو اب جو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا. لیٹ us wait and see what happens. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے غریب عوام کے لیے اچھا ہوگا. دیکھیں ندیم کہنا ہے جو بھی شبر نے باتیں کی ہیں, اس کا جو پنچ لائن ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی پیسہ بنا رہا ہے پاکستان میں
وہ اس کو ہم دوبارہ سے ری انویسٹ پاکستان میں کرنے کے لیے روک رہے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتا. سو اگر somebody is making legitimately ٹیکس دے کے کر رہا ہے یا نہیں دے کے کر رہا, اس کو ہم انویسٹمنٹ میں واپس نہیں لانے کے دے رہے, اور وہ پیسہ جو ہے زیادہ جو ہے وہ باہر جا رہا ہے. So I think that جو way forward یہی ہے کہ پاکستان میں you need to dismantle the bureaucratic state, اور آپ کو ایک literally ایک مارکیٹ اکانومی بنانی پڑے گی جو کہ بڑی ruthlessly competitive ہو. اور یہ پھر جو آپ کے بڑے بڑے سیٹ ہیں, ان کو really they have to work their asses off rather than going to اسلام آباد and getting, جو شبر نے کہا کہ بات منوا لیتے ہیں, that is again a weakness of the system, کہ یہ جو elites ہیں in a way they are able to manipulate that system. So the question is basically کہ کیا ہم deregulate کرنے کے لیے تیار ہیں؟ Are we ready to remove the barriers to entry? Are we really going to promote real competition? کیا ہم اوپن کر سکتے ہیں اپنی اکانومی کو, لبرلائز کر سکتے ہیں, تاکہ اگر ہماری اکانومی جو ہے کمپیٹ ہی نہیں کر سکتی, اگر اس کو ہم نے پروٹیکشن میں ہی رکھنا ہے تو پھر تو وی فرگیٹ اباؤٹ اٹ کہ اتنی بڑی آبادی کو آپ کیسے کریں گے. بالکل ٹھیک. شاہ جی کل مجھے رول بیک آل آف دیز تھنگس. بالکل ٹھیک. کل میرا ایک بڑا مزدار ایکسپیرینس ہوا جو آپ کو بتاؤں. جی میں آتا ہوں اسد صاحب. کل میرا بڑا مزدار ایکسپیرینس ہوا جو میں آپ کو بتا دوں تاکہ اس پہ ہم بات کر سکیں. کل جناب مجھے ایک ویزے کے لیے انہوں نے کہا پولیس سرٹیفکیٹ لو. کبھی آپ لوگوں نے کوشش کی, آپ وی آئی پی لوگ ہیں, آپ نہیں کرتے کوشش نا, تو آپ کو کیا پتا ہوگا. میں گیا وہاں پولیس سینٹر, ایک اور چکر میں پڑ گیا, پھر ایک ڈی آئی جی کو فون کر کے پولیس سرٹیفکیٹ بڑی مشکلوں سے لیا, ورنہ مجھے 4-5 دن ہفتہ کہہ رہے تھے, وہ لے لیا. اس کے بعد انہوں نے کہا فورن آفس سے ٹیسٹ کروائے. پولیس کے بار بھی مجھے بندے مل گئے, وہ ٹاؤٹ کھڑے ہیں, وہ کہتے جی ہم آپ کو دلوا دیتے 5,000 روپے کا پولیس سرٹیفکیٹ. جب میں فورن آفس کیا تو فورن آفس کے باہر بندہ کھڑا ہوا تو میں نے پوچھا, میں نے کہا یار کتنے پیسے لینے ہیں. ٹاؤٹ نے مجھے کہا کہ جی 25,000 روپے پہ ہم ٹیسٹیشن کروا دیں گے. ٹھیک ہے. گاڑی میں بیچنے گیا تو وہاں ایک بندے کو میں نے 3,000 روپے دیے میری گاڑی کی انسپیکشن کرانے کے لیے. اب میں اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی تم پڑھ کس لیے رہے ہو, یہ ٹاؤٹنگ کا کام بہت اچھا ہے, جاؤ کھڑے ہو جاؤ, لوگوں کو ایک جو 25,000 روپے کا ایک وہ بیچ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ لاکھ روپے دن کا تو آرام سے بنا لیتا ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ بتائیے اس میں ریٹس آف ریٹرن ایجوکیشن کیا ہوں گے؟ اسد صاحب بتائیے. جی نہیں, یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ مائکرو لیول کے جو یہی ایشوز ہیں, یہی سب لوگ فیس کرتے ہیں. اور براڈلی اسپیکنگ جو شبر بات کر رہا تھا, ہائی ٹیکس ریٹس, اینڈ جو سلمان شاہ صاحب بات کر رہے تھے ویٹ اینڈ آل آف دیٹ, اس سچویشن میں فرینکلی اسپیکنگ کوئی بزنس جو ہے, بہت ہی کم چیزیں ہوں گی جہاں پر آپ کوئی بزنس کر سکتے ہیں. تو یہ صرف لاہور اور پنڈی اور فیصل آباد کا ایشو نہیں ہے, کراچی والے بھی نہیں کر سکتے. اور سارے ہی لوگ جو ہیں نا, مطلب یہ ہے کہ یہ پریشر فیل کر رہے ہیں. اور اس کا جو وے فارورڈ ہونا چاہیے, جو شاید بات کر رہے تھے, دیکھیں وہ ہم میرے خیال میں سب ایگری کرتے ہیں کہ وی نیڈ ٹو کٹ دا ٹیکس ریٹس, we need to expand the business, we need to cut the expenditure, we need to cut the bureaucracy, we need to cut the regulation, and we need to improve the rule of law. یہ objectives جو ہیں اس پہ سب ہم ایگری کرتے ہیں, لیکن اس ڈائریکشن میں ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہے نا. اصل میں ایگری نہیں کرتا آپ سے, wait. میں آپ سے ایگری نہیں کرتا. میں آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ آپ کہہ رہے ہو کہ بزنس پریشر میں ہے, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں صرف ڈاکومنٹڈ بزنس پریشر میں ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کیا وائٹل ٹی کی چائے کی سیل کم ہوئی, کیا بسکٹ کی سیل کم ہوئی, کیا بیٹری کی سیل کم ہوئی, کیا موٹر سائیکل ٹائر کی سیل کم ہوئی؟ یہ آپ کی غلط فہمی ہے. نیکسٹ کولا کی سیل کم نہیں ہوئی. یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ بزنس پریشر میں ہے. Business is prospering in Pakistan without taxes. The differential is without tax and with tax.
try to understand. अच्छी बात आप है। लोग आप एक कैसे बड़ी prosper अलग कर रहा है पैराडाइम में रह शब्बर? रहे हो। आप लोग वो कह रहे हो जो चले IMF आप वाले लेट्स एग्री उल्लू के टू पट्टे डिसएग्री कहते ना हैं। शब्बर, आप जो बात कर रहे हैं मैं वो ये आप पूछ रहा हूँ, मुझे ये कह बताएं, चुके हैं, एक सेकंड, रिपीट ना करो ना यार। एक मिनट रुक मैं जाएं। पूरे पाकिस्तान में आप ये बताएं कि कितनी कंजम्पशन है दूध की। कभी आपने पूरे पाकिस्तान में एक सेकंड के लिए कभी दूध की शॉर्टेज देखी है? इसलिए नहीं होती कि द सिस्टम एंड द प्रोसेस इज वर्किंग and the supply and demand is guaranteed. Things are working in a perfect order, but the system is not in the state. आप कभी पाकिस्तान में बता दें किसी वक्त किसी चीज की शॉर्टेज हुई हो, किसी कंज्यूमर आइटम की, गोश्त हो, दो सब्जी हो, आम हो, महंगा सस्ता अलग बात कर रहा हूं मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि पाकिस्तान में बिजनेसेस प्रॉस्पर कर रहे हैं, बट दे आर गेटिंग आउट ऑफ द डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी बाय वे ऑफ द, ये सब बकवास है कि बिजनेस तरक्की नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जाहिलाना बातें हैं जो IMF हमें समझाते हैं और हम जाके कॉन्फ्रेंस में बात करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, शायद साहब बताइए, शायद साहब ओवर टू यू। नहीं देखें, मैं इस पे एक दो राय नहीं है कि देयर इज द इनफॉर्मल सेक्टर व्हिच हैज डन वेल, बट ये समझना, देखो ना, अभी हम दूध की बात कर सकते हैं, वी कैन पिक अप थिंग्स लाइक दैट। मेरे कहने का मतलब ये इनफॉर्मल सेक्टर भी फॉर्मल सेक्टर को बेचता है और उससे खरीदता भी है चीज़ें, ऐसी बात नहीं है, तो कोई ताल्लुक नहीं है। इट्स जस्ट कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट इज बिकमिंग मोर डिफिकल्ट फॉर द इनफॉर्मल सेक्टर, नॉट इनफ एफर्ट हैज गॉन इनटू इट, बट क्योंकि बार बार शब्द डॉक्यूमेंटेड वाले पे आते हैं, इसमें हम सबको पता है कि वो तंग आए हुए हैं, कैपिटल फ्लाइट भी हुई है, हम सबको पता है। वन ऑफ द रीजन व्हाई we are still stuck with the exchange rate, we don't realize कि it is incentivizing capital flight, ये भी एक रियलिटी है। दूसरी जो सलमान ने बात की, देखिए इन्वेस्टमेंट अब लोग क्या कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंटेड वाला है वो कह रहा है यार कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी ज्यादा है, वो अब एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहा है विच इज नॉट हिज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, अपनी बिजनेस के लिए ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी ढूंढ रहा है टू बी एबल टू रिमेन टू सम एक्सटेंट कंपेटिटिव, और उसकी इन्वेस्टमेंट अपनी बिजनेस की बजाय इन चीज़ों में हो रही है। सो लुकिंग एट द डॉक्यूमेंटेड सेक्टर, जिसमें शब्बर का ख्याल है कि सारे डॉक्यूमेंटेड सिर्फ कराची में, ऐसी बात नहीं है, उसके अपने क्लाइंट्स भी पंजाब में हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं। सो उनके बारे में मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो जो ढांचे की बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ द टैक्स स्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ डीरेगुलेशन, इन टर्म्स ऑफ द टैरिफ एंड द प्रेडेटरी बिहेवियर ऑफ द FPR, वो जितनी देर तक वो जो एक बात बार बार होती है हमारे यहाँ, आपके यहाँ बेशुमार, ये डीरेगुलेशन और ये जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में जो हमने जो जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस को हमने कर दिया है, प्रेडेटरी बना दिया, बिकॉज इट्स बिकम अ सोर्स ऑफ मेकिंग मनी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। ये तब्दीली, ये ब्यूरोक्रेटिक जिसको हम कहते हैं, ये तब्दीली किसने लेके आनी है? या तो सियासतदान करें ना, क्यों नहीं करते? सियासतदान खुद चाहते हैं कि वहां पे जी 43 डिवीजन फेडरल लेवल में होनी चाहिए, क्योंकि वो भी सोच रहा है कि यार मैंने भी मिनिस्टर बनना है। ये नहीं है कि ब्यूरोक्रेट है। शाहिद साहब, मैं इस पे आपको जोक सुना देता हूँ एक। जब वो IMF वाली आई तो मैंने उसको बोला कि आपने टैक्स पॉलिसी का ऑफिस क्यू ब्लॉक में बनाना था, आपने नहीं बनाया। आपको पता है अभी रिसेंटली क्या हुआ है? वो पुराने FBR के बंदों को लगा दिया सबको। नहीं सर, वो तो पहला जोक, पार्ट ऑफ जोक है, वो तो लगा दिया FBR वाला, और अभी रिसेंटली अपॉइंट किया है मेंबर टैक्स पॉलिसी FBR। हाँ मुझे पता है। नहीं, दोनों है, मतलब दोनों है, मुझे पता है, मैंने नोट कर लिया। मेंबर टैक्स पॉलिसी भी लगा दिया है, मेंबर टैक्स पॉलिसी FBR भी है, तो वो अब समझ नहीं आ रही कि पॉलिसी ये करेगा या वो करेगा। वेकेंट थी, वो लगा दी गई है जी, वो वेकेंट थी पोजीशन। ये बात देखें ना, ये बात तो सही है ना कि ये माइक्रो लेवल डिसीजंस जो है ना, ये भी IMF से हो रहे हैं ना। अब ये रिफाइनिंग पॉलिसी देखें, उनको मैसअप कर दिया है, कोई रिफाइनिंग पॉलिसी आगे नहीं हो सकती, बिकॉज वो सेल्स टैक्स जो है, जो जीरो रेटेड होते थे, उसको जो है वो उसके ऊपर टैक्स लगा दिया है। तो कोई इन्वेस्टमेंट, आप ये देखें ना शब्बर, आप ये जो कह रहे हैं कि कंजम्पशन कम नहीं हो रही है, बात यह है कि परचेजिंग पावर कम हो गई है यार लोगों की। मतलब आपकी इन्फ्लेशन इसीलिए कम हुई है ना। अगर आपकी कंजम्पशन होती, कंटिन्यू कर रही होती, तो आप 2% पे नहीं ग्रो कर रहे होते ना।
आपकी इनफॉर्मल इकोनॉमी भी मिला के आपकी इकोनॉमी में कोई इनोवेशन नहीं हो सकती विद दिस इनफॉर्मल इकोनॉमी ना। अच्छा जी, मेरा ख्याल कैपिटल अब जो बहुत फ्लाइट हो रही है वो तो नहीं हो सकती ना। आप ये मुझे बताएं कि कंपेयर करें पाकिस्तान को विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया कहाँ जा रही है, टेक्नोलॉजी कहाँ लेके जा रही है दुनिया को, कितनी तेजी से दुनिया आगे चल रही है, और हम 2% पे रुके हुए हैं। तो फंडामेंटल्स हम वही बात कर रहे हैं कि ये जो सारा इशू है अरशद, बिकॉज ऑफ आप द एक्सेसिव अच्छा जी, टैक्स। अब मैं अरशद, आप एक छोटी सी ये बैठे हैं ना नदीम साहब, इनसे पूछे कि लाहौर डीएचए में कितने घर हैं और उनकी पर घर की वैल्यू कितनी है। इन्वेस्टमेंट तो हो रही है ना। नहीं, लाहौर डीएचए तो डिप्रेस्ड है इस वक्त, बहुत डिप्रेस्ड है लाहौर डीएचए में। प्राइसिंग नहीं सर, डिप्रेस तो अभी है सर। अभी टोटल आप बताएं, आप भी लाहौर के रहने वाले हैं, 2000 में डीएचए थी? 2000 में थी, कितनी थी सर? मतलब इन द सेंस फेज 5 तक बन गया था। हाँ, अब तो देखें, फेज 10 अब है, अब फेज 10 साइज है। देखें, घर की क्वालिटी देखें, घरों का रेजिडेंस देखें, क्या बातें कर रहे हैं यार। अच्छा, अब काफी देर हो गई है, लेट मी रेज द लास्ट क्वेश्चन एंड देन वील गो। ये बताइए, सपोजिंग, अब वेरी वेरी क्विक शॉर्ट आंसर्स, सपोजिंग कल को आपको चार्ज मिल जाए इकोनॉमिक पॉलिसी का, आपको लगा दिया जाए द जार ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। ये थॉट एक्सपेरिमेंट, आपको पता है हम इकोनॉमिस्ट हमेशा अस्यूम यू हैव अ कैन ओपनर वाली बात करते हैं, तो आपको लगा दिया जाए, तो आप बताइए आपके 1 2 3 क्विक, क्या आपकी तरजीहात होगी, आपकी क्या पॉलिसी प्रायोरिटीज होंगी? वेरी क्विक जी, असद साहब आप शुरू करें जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग इज आई थिंक इकोनॉमिक असद। प्लान विजन विदाउट IMF. I think debt restructuring, second debt restructuring, default भी होता है तो होने दें, debt restructuring together with the plan of cutting the size of the government, restructuring federal and provincial governments, improving governance to improve the outcomes, cutting the tax rates like Ireland did. I would cut the tax rate really to 10%. 3 से ज्यादा हो गया, कोई बात एक दो और बात सुन लें. I will eliminate or reduce the sales tax to 5%, you know, or, you know, I'll take these risks. I will cut the regulation and promote, you know, business, cut the bureaucracy and cut these NOCs broadly in these terms. And obviously, you know, appoint get the young people, young talent, and also एक और चीज मैं करूंगा, bring lot of people from the global world, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है ना, we don't trust each other, key positions पे Auditor General Pakistan, FBR, and you know, NEPRA and all of these institutions global competition से ग्लोबली नॉन पाकिस्तानीज में लगाऊंगा, नॉन पाकिस्तानी, बिल्कुल ठीक, गुड पॉइंट जी। सलमान शाह साहब देखो यार, आई थिंक द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज टू गेट द गवर्नमेंट आउट ऑफ स्पेंडिंग आवर मनी ऑन वेस्टफुल थिंग्स. सो नंबर 1, PSDP और एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं, इनके ऊपर मैरिटोरियम कम से कम 5 साल का लगा दूंगा कि नो मोर प्रोजेक्ट्स, और जो पुराने हैं उनमें जो 10% रह गए हैं कंप्लीट होने वाले वो करें और बाकियों को आप प्राइवेटाइज करें. दूसरी चीज़ ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरा we take it out of the budget and get it into the infrastructure की भी अपनी मार्केट होनी चाहिए. पूरी ईस्ट एशिया डेवलप्ड without spending by the government through public-private partnerships and infrastructure banks and all that kind of thing. Smaller government, federal government में 50 जो divisions हैं इनको 20 करें आप. Again, you have to have disruption, and this is something which would be a creative disruption, and let the private sector swim or sink. And उनको उनके पीछे आप एक environment करें जहाँ पे पैसा पाकिस्तान में invest हो सके, और ये जो fetish है about taxes, इसको हम पीछे रखें. investment के ऊपर fetish करनी है तो जरूर करें. जी शबर. The first thing I would do that I will reduce the tax rate to the companies, and the GST
to 12.5%, and the GST unadjustable at the rate of 5% on the retail trade. The first thing. The second thing is to abolish the Pakistan UAE double tax treaty and the abuse of the foreign exchange regime between Pakistan and UAE, which is actually the biggest conduit of the flight of capital and dislocation of the Pakistan economic interests outside Pakistan. The third thing is to decentralize the economic governance of Pakistan and divide the economic Pakistan into two sectors, one being Karachi and other being Lahore, and run the economic affairs of the country from a powerful people sitting there decision making, rather than letting them sit in Islamabad and doing nothing. Lahore should be northern capital and economic capital, and Karachi should be the southern economic capital, and they should be both compete with each other in the economic sense. The last thing is that there should be very serious review of how and in which manner we try to manage the foreign exchange rate and stop the intervention of the State Bank of Pakistan in that matter, so that the rate of exchange of Pakistan should be determined, and the businessman should have should know what is the real economic future of their competitiveness and what is the position of their flight. Last but not the least, the electricity distribution companies should be given under the control of the local bodies or the provincial government. They should be relieved from the they should be regulated by the provincial authorities rather than the central authority of NEPRA, like India. We should copy India in these matters. And sorry, I will just add another thing which India has recently done. They have revamped almost all of their civil laws and the archaic civil matters, so they are providing a slightly better availability of justice to the common man. Shahid Saab. Very quickly, I agree with many of the things which have been said. Or taxes के बारे में, lowering the tax rates and so on and so forth. Essentially, वो भी एक अलग बहस है कि VAT की बजाय can we move into a standard sales tax like say in the US or whatever. I think the things that I just want to emphasize, जो मेरा ख्याल है जो लोगों ने की उसमें थोड़ी सी ऐड करो. एक तो वो कि the policies should be predictable. So I should know कि अगले 3 साल, 4 साल, 5 साल में क्या होगा. It doesn't mean कि it has to be consistent कि वही रेट होंगे या whatever, but one should know कि अच्छा जी भी अगले साल ये क्या होगा. So predictability. Deregulation to me means two things: the footprint of the state in terms of deregulation as well as decentralization. और उस पे बात लोगों ने कर दी है, तो I will not actually dwell on it. तीसरी बात इसमें यह है कि वो बात हम कर रहे थे, जो चीज़ थोड़ी सी मिसिंग हो गई is the state-owned enterprises. I think most of them will have to be wound up or liquidated. वो प्राइवेटाइज नहीं हो सकते. रियलिटी ये है. Some of them can be privatized, और उसमें वो डिस्कोर्स की बात अभी हुई. मेरे नज़दीक ये जो है ना डिबेट डिस्कोर्स की कि जी लोकल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या प्राइवेटाइज हो सकते हैं, आई थिंक नीड्स लिटिल बिट मोर केयरफुल डिस्कशन, जो इस वक्त तो नहीं हो सकती. The other area I would emphasize is the exchange rate वाली बात ये हो चुकी है. I'm just emphasizing that. PSDP की बात हुई, सलमान ने बिल्कुल ठीक बात की, सलमान शाह साहब ने. उसमें सिर्फ ऐड ये करूँगा कि a number of projects frankly जो उसको रिविजिट आप करेंगे, you will be far better off writing that off as sunk investment. जो की प्रोजेक्ट्स हैं वो देखे जा सकते हैं कि उनके बारे में क्या किया जाए. What else would I would really look at the bilateral treaties of trade, क्योंकि उसमें जो चीनियों के साथ हुआ, I think we need to revisit them, या वो सब के साथ कर दें.
Because if you want really an MFN type arrangement, وہ سب کے ساتھ کر دیا جائے تو بہتر ہوگا. Finally, میرے نزدیک one of the areas that we need to be much more clear, فرونٹیئرس کی ہم بات کرتے رہتے ہیں, وہ ٹیرف ریشنلائزیشن, کیونکہ جنرلی بات اس میں نہیں ہوئی تھی. I'll just add that ٹیرف ریشنلائزیشن, اور یہ ایکسچینج ریٹ will adjust itself if you open up the economy. That's all. Thank you very much, folks. جی ندیم, ایک یہ ساری جو باتیں ہم نے کی ہیں براڈلی, I had written 3-4 articles on creative destruction. You know, the concept جس کے اوپر ابھی ریسنٹلی ابھی جو اس سال کا نوبل پرائز جو 3 کو ملا ہے, اس میں سے 1-2 لوگوں نے وہی چیز کی ہے کہ یہ کریٹو ڈسٹرکشن, یعنی پرانے سسٹمز جو بھی ہیں اس کو آپ توڑیں اور اس کو ریکریٹ کریں, اور یہی ہم نے باتیں کی ہیں. اور پلس ایک چیز جو اس میں ہم نے مس کی ہے, which is so fundamental, which is we have to really give push to technology. We have to enhance the talent and new technologies, AI, digitization, and all the emerging technologies. یہ نہیں کریں گے, will not be able to compete. Ultimately, دیکھیں, objective has to be, Pakistan has to be made competitive, productive. اس کے لیے we have to destroy the old and create new. جی بڑی اچھی بات آپ سب نے کی, ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. ایک اکانومی جو کہ ابھی تک کلونیل سول سروس, کلونیل جوڈیشری کو سینے سے لگا کے بیٹھی ہوئی ہے, وہ کریٹو ڈسٹرکشن کی باتیں کر رہی ہے. بڑا مزہ آ رہا ہے, بڑا اچھا مذاقیہ مومنٹ ہے. آئی تھنک ہم تو سارا GOR سے لے کے کلفٹن سے لے کے سب کچھ سینے سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کلونیلائزیشن کو. میرے لاہور کو جو اس شبت گالیاں دے رہا ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. لاہور ایلیٹ تو ہم جو ٹارلنگٹن مارکیٹ ہے, جو ایک بیرک تھا, اس کو بھی ہم پرزرو کرتے ہیں. عمران خان کو میں نے کہا یار گورنر ہاؤس گرا دو. ایک وال کی ہم نے بات کی تو آپ کے جو ایلیٹ گروپ ہے انٹیلیجنسیا جو باہر ایلیٹ کیپچر کی باتیں کرتے ہیں, سب کورٹ چلے گا, گورنر ہاؤس کو نہ چھیڑنا. تو ہم کلونیلزم کی کوئی چیز کریٹو ڈسٹرکشن لانا چاہتے ہیں. بڑی اچھی باتیں ہوئی. اگلی باری میرا خیال یہ بات کریں گے. ایک تو آپ نے مجھے سمجھ نہیں آتی, 2 بندوں نے کہا ہے شاید اور سلمان نے کہ PSTP موریٹوریم لگا دو. آئی فلی اگری. آئی تھنک PSTP کو بند کر دے. میں نے 2017 میں اس پہ کتاب بھی لکھی تھی. پلاننگ کا نظام پورا فرسودہ ہے, کسی نے پلاننگ کی بات نہیں کی. اس وقت ہمارے پلاننگ منسٹر صاحب آدھی پلاننگ کمیشن کو لے کے, میرا خیال تقریباً 20 بندے ان کے ساتھ گئے ہوئے, لنڈن گئے ہوئے اڑان پاکستان کی پرچار کرنے کے لیے. مطلب وہ لنڈن میں ضروری, یہاں نہیں ضروری. مزدار بات ہے یہ. اور اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر رہا, کوئی کیئر نہیں کر رہا. وہاں میں نے آج دیکھا پکچر آئی ہے, وہ کوئی MOU سائن کر رہے آکسفورڈ کیمبرج سے. یار MOU وہ ہر پروفیسر سائن کرنے کو تیار ہو جائے گا, کاسٹ کیا آتی ہے یار, ٹھیک ہے. پلاننگ کا کیا کیا جائے, اگلی باری اس پہ بات کریں گے. ایک اور چیز, ٹیرس پہ بات نہیں, اس پہ بھی بات کریں گے. ایکسچینج ریٹ جو میرا تو ابھی تک ہے پرابلم, میرا خیال ہے 2008 کی رجیم کی سب سے بڑا پرابلم ایکسچینج ریٹ, انٹرسٹ ریٹ تھا. ہم انٹرسٹ ایکسچینج ریٹ کو سمجھے ہی نہیں. میں نے پیپر بھی اس پہ لکھا ہوا ہے کہ we have had 6 currency crises in this country. 6 currency crises, all of them were created by us, not created by the external factors. We have never built up reserves beyond 20 billion. 20 billion has been the peak for our reserves. We have never increased our investment rate. Investment rate جو شاہ جی بات کر رہے ہیں 2007-8 میں میرا خیال ایک دفعہ شاید گئی تھی 20 کے لگ بھگ. اس کے بعد کبھی نہیں گئی, شاید 2 سال کے لیے 1 سال کے لیے گئی تھی. اس کے بعد ہماری انویسٹمنٹ ریٹ ہمیشہ 15 سے کم رہی ہے, which is a joke. اور تیسری بات جو ہم کریں گے, جو مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ ہماری کیا پالیسی بنانے کا طریقہ کار ہے. جینٹلمین, گریٹ پلیزر, گڈ ٹو ٹاک ٹو یو. Nadeem, may I just add very quickly? دیکھیں, we also need to look at یہ جو growth rate اور inflation کا جو trade off ہے, something that we need to be discussing at some stage. گڈ پوائنٹ. اس پہ آپ نے ایک پیپر کیا ہوا فنڈ پہ PID میں, I'll send it to you, ٹھیک ہے. تو یہ بالکل ٹھیک ہے جی. تھینک یو ویری مچ فوکس, ایز آلویز اے گریٹ پلیزر. وی شوڈ کیپ دس اپ تاکہ شاید کوئی ہمارے لوگ انفارم ہو جائیں, اور جو باقی لوگ آئے تھے اگر انہوں نے کوئی بات کرنی ہو تو ضرور بتائیے. لیٹس ڈو اٹ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. آل دی بیسٹ. Thank you. اللہ حافظ.